کہ اگر رات کو سویا اور تھکاوٹ کی وجہ سے نیند لگ کے رہ گئی اور سحری نہ کر پائے تو بغیر سحری کے روزہ ہوگا یا نہیں. بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بغیر سحری کے روزہ ہوگا یا نہیں. تو دیکھیے ایک چیز یہ سمجھ لیں، سحری کرنا یہ سنت رسول ہے. سحری کرنا سنت رسول ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، سنت رسول ہے. اگر کسی وجہ سے آنکھ لگ کے رہ گئی اور آپ سحری نہ کر پائے تو بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا، بغیر سحری کے بھی بالکل روزہ ہو جائے گا. لیکن جان بوجھ کے سحری چھوڑنا یہ بھی بہادری نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آج بغیر سحری کے روزہ رکھا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ جان بوجھ کے سحری چھوڑ رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے سنت رسول کو ترک کر دیا، آپ نے ایک سنت کو چھوڑ دیا، اور سنت چھوڑنے سے آپ کو اجر و ثواب بھی کم ملے گا. تو جان بوجھ کے سحری نہیں چھوڑنا ہے. اگر انجانے میں آنکھ لگ کے رہ گئی اور سحری نہ کر پائے تو اس صورت میں آپ اسی حال میں روزہ رکھ لیں، آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے لاسٹ ٹائم میں اٹھے دیکھیں کہ اذان ہو رہی ہے، سوچتے ہیں چلو سحری تو نہیں کر پائے، ایک دو گھونٹ پانی پی لیں، سوچتے ہیں 2 گھونٹ پانی پی کے سحری ہو جائے گا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. کیونکہ اذان کا ٹائم وہ الگ ہوتا ہے اور سحری کا ٹائم وہ الگ ہوتا ہے. سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد تب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ اذان کے ٹائم میں 1-2 گھونٹ پانی بھی پئیں گے تو آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں. تو اس لیے ایسی غلطی نہ کریں. اگر آپ کی آنکھ ایسے ٹائم میں کھلے کہ آپ سحری کا وقت نہیں پا پائے تو ایسی صورت میں بالکل سحری نہ کریں، آپ اسی حال میں روزہ رکھیں، آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا. اچھا، ایک اور مسئلہ، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو تھوک آتا ہے منہ میں، بار بار تھوک کرتے رہتے ہیں، تھو کرتے رہتے ہیں، اور اتنا تھوکتے ہیں دن بھر میں کہ گلا سکھا لیتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس کا صحیح مسئلہ کیا ہمیں جاننا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ منہ کے اندر سے کوئی چیز اگر اندر چلی جائے، منہ کے اندر سے، جیسے آپ کے دانت میں گوشت کا ٹکڑا پھنس گیا، سپاری کا دانہ پھنس گیا، اسی طریقے سے منہ میں تھوک پیدا ہوا، اس کو آپ نے اندر ہی اندر نگل لیا، تو اس صورت میں روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہو جائے گا. بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بار بار تھوکنے کی وجہ سے اگر آپ کا گلا سوکھ جا رہا ہے تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ تھوک کے اپنے روزے کو خود کمزور بنا رہے ہیں، خود اپنے اوپر مشقت اور پریشانی لا رہے ہیں. اس لیے روزے کی حالت میں اگر تھوک آئے تو اندر ہی اندر نگل لیں، بار بار تھو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ، روزے کی حالت میں کولگیٹ کرنے کا مسئلہ کیا ہمارے سامنے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں. تو دیکھیے کولگیٹ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب آپ اس کو کریں گے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں جھاگ نکلتا ہے، پھینا نکلتا ہے، اور اس کی کچھ جھاگ جو ہے گلے کے نیچے بھی اتر جاتی ہے. وہ جو پھینا نکلتا ہے نا اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتے ہیں لیکن وہ گلے کے اندر نیچے اتر جاتے ہیں. تو روزے کی حالت میں اگر کوئی کولگیٹ کرتا ہے تو اس کا جھاگ اور پھینے کی وجہ سے جو جھاج گلے کے نیچے اترے گا اس سے آپ کے روزے میں کراہت پیدا ہوگی. تو علماء نے فرمایا کہ ایسا کولگیٹ جس سے جھاج گلے کے نیچے اترے، روزے کی حالت میں ایسا کولگیٹ کرنا مکروہ ہے. تو روزے کی حالت میں کولگیٹ نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کو کرنا ہے آپ سحری کے ٹائم سے پہلے کیجئے، جب آپ کھانا کھانے کے لیے صبح اٹھیں، سحری کے لیے اٹھیں، اس ٹائم میں کیجئے. لیکن روزہ رکھنے کے بعد صبح 8-9 بجے بالکل کولگیٹ نہیں کرنا ہے. آپ کر سکتے ہیں تو مسواک کریے، رسول اللہ کی سنت بھی ہے، بہت پیاری سنت ہے. مسواک دن میں 5 وقت میں ہر نماز کے ٹائم میں کیجئے، بالکل درست ہے. تو کولگیٹ نہیں کرنا ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن اور بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت روزہ رکھے ہیں، ناخن کٹوائیں کہ نہ کٹوائیں، بال کٹوائیں کہ نہ کٹوائیں، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو دیکھیے اس بارے میں ایک رول میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے نا، فقہ کا ایک رول یاد رکھیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. روزہ کب ٹوٹتا ہے اتنا سمجھ لیں آپ. روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب آدمی منہ کے راستے کوئی چیز کھائے گا، منہ کے راستے پیٹ میں کوئی چیز جائے گی، اسی طریقے سے کان کے راستے، ناک کے راستے کوئی چیز پیٹ میں یا دماغ میں جائے گی. یہ یاد رکھیں، جو چیز کا کنیکشن پیٹ کے ساتھ ہے یا دماغ کے ساتھ ہے، جیسے ہمارے کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، منہ ہے یا پاخانہ کا راستہ ہے، اس کو منافذ بولتے ہیں، یعنی کہ وہ ہول، وہ سوراخ جس کا کنیکشن پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر ایسی جگہوں سے کوئی آدمی کچھ کھاتا ہے یا دوا وغیرہ ڈالتا ہے جو پیٹ تک پہنچ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا. یہ رول یاد رکھیے. اسی رول کے اندر میں آپ کے 50 مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ کہ جب
मुंह के रास्ते, नाक या कान के रास्ते कोई चीज पेट या दिमाग में जाएगी तो आपका रोजा टूटेगा। अब आप बताइए, नाखून काटने से पेट में कोई चीज गई? बाल कटवाने से पेट में दिमाग में कोई चीज गई? कुछ नहीं गई ना, ये तो बाहरी काम है। तो इसका रोजा टूटने के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। बिला वजह लोगों में यह मशहूर है कि रोजा रखें तो हाथ पैर का भी तो रोजा होता है, कहीं नाखून काट लिए तो हाथ का रोजा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि पूरे जिस्म का रोजा होता है, उसका मतलब यह है कि गुनाह के एतबार से पूरे जिस्म का रोजा होता है कि आंख से गंदी चीज देखेंगे तो आंख का रोजा टूट जाएगा, हाथ से गंदा काम करेंगे तो हाथ का रोजा टूटेगा, ये इसका मतलब होता है। लेकिन जो चीजें शरीयत में जायज और मशरू है, नाखून कटवाना, बाल बड़े हो जाए तो बाल कटवाना, मोछ कटवाना, ये तो काटने का हुक्म है शरीयत में, बड़े हो जाए तो काटो, रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो रोजे की हालत में सब कटवाने से रोजा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। सिर्फ लोगों में गलत बात मशहूर हो गई है, अल्लाह खैर फरमाए, ठीक है। तो ये मसला समझ लें। अच्छा, एक और मसला आता है इंजेक्शन का। रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं कि नहीं? कभी कभी ऐसा जरूरत पेश आ जाती है कि मान लीजिए अभी कोविड का दौर चल रहा है, रोजा आपने रखा, आपका डेट पड़ गया कोविड, आपको वैक्सीन लेना है, आप क्या करेंगे? इसी तरह कोई अचानक चोट लग गई, कुछ परेशानी पेश आ गई, रोजा आपने रखा, आपको डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन अभी लगवाना पड़ेगा, तो क्या इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूट जाएगा? अब यहाँ भी वही रूल ध्यान में लाइए। मैंने क्या बताया कि जो चीज मुंह के रास्ते पेट में जाए या कान और नाक के रास्ते पेट में जाए, उससे रोजा टूटता है। अब आप बताइए कि इंजेक्शन का कनेक्शन पेट के साथ होता है कि नस के साथ होता है? इंजेक्शन किसी का पेट में तो नहीं लगता है या मुंह में तो नहीं लगता है कि वो चीज पेट में चले जाए। इंजेक्शन जब भी लगाता है नस में लगता है, यहाँ लगता है कि यहाँ लगता है कि यहाँ लगता है। तो इंजेक्शन से जो दवा अंदर जाती है वो पेट में नहीं जाती है, बल्कि नस में जाकर वो दवा खून में मिक्स हो जाती है। बात समझ में आ रही है? वो दवा नस में जाकर खून में मिक्स हो जाती है। तो इंजेक्शन का कनेक्शन भी पेट के साथ नहीं है। तो इससे पता चला कि जब इंजेक्शन का कनेक्शन पेट के साथ नहीं, तो आदमी रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवा सकता है, इंजेक्शन लगवा सकता है। इसी तरह अगर किसी का बोतल चढ़ाने की नौबत आ जाए, कोई ऐसी जरूरत पेश आ गई, अचानक उसको सिलाइन का बोतल ग्लूकोज देना पड़ेगा, तो सिलाइन बोतल भी ग्लूकोज भी दे सकते हैं रोजे की हालत में। लेकिन एक चीज ये समझें, ताकत वाला ग्लूकोज जो है उसको उलमा ने मना लिखा है कि अगर आदमी रोजा रख के कमजोरी महसूस कर रहा है, जाके बोतल चढ़ा लिया, ये मना है, ये मना है। किसी और काम के लिए, किसी और दवा के लिए अगर आप ग्लूकोज का बोतल चढ़वा रहे हैं, उसमें दवा डाली गई है, तो उसके लिए आप करवा सकते हैं। जिस तरीके से इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं, इनसे रोजा बिल्कुल नहीं टूटेगा। आई बात समझ में? अच्छा, अगला मसला उल्टी का ताल्लुक से है, वोमिट, इसको हम कई करना बोलते हैं। हाँ बताएंगे, अभी है जी अभी बताएंगे। उल्टी का मसला, लोग ये समझते हैं ना कि थोड़ी सी उल्टी भी अगर हो गई है तो उससे रोजा टूट जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि रोजे की हालत में रमजान में ऐसा खाना पीना खाना ही नहीं चाहिए जिससे उल्टी की नौबत आए। खाना लाइट हल्का खाना खाइए ना, कि जिससे सेहत के लिए फायदेमंद भी हो, हजम भी अच्छा हो, आपके रोजे में खराबी भी पैदा ना हो। लाइट हल्का खाना खाना चाहिए। फिर भी अगर उल्टी हो जाती है तो उल्टी से रोजा कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इसको ध्यान से सुने। हमारे उलमा ने एक रूल बताया है कि अगर उल्टी अपने आप हो रही है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ बेखुदी महसूस होती है तो हम उंगली डाल के भी उल्टी करते हैं ना, उंगली डाल देते हैं ताकि उल्टी हो जाए, पेट हल्का हो जाए। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर अपने आप उल्टी हो रही है, अपने आप पेट आपका अचानक गड़बड़ हुआ, तबीयत खराब हुई और अचानक से उल्टी हुई, और इतनी हुई कि मुंह भर के हुई, यानी मुंह में इतना आ गया कि आप उसको रोक ही नहीं पा रहे, आपको निकालना ही पड़ा। तो अगर अपने आप हो और मुंह भर के हो, ये दो शर्त याद रखें, उल्टी अपने आप हो और मुंह भर के हो, तो उस सूरत में उस उल्टी से रोजा टूट जाएगा, उस उल्टी से रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर उल्टी अपने आप तो हो रही है लेकिन थोड़ी सी हुई, बहुत थोड़ी सी, थूक के बराबर, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि थोड़ी भी उल्टी हो गई अब रोजा तोड़ के लेकर खाना पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है ना, ऐसा नहीं है, गलत है। मुंह भर के होना चाहिए, उलमा ने लिखा, तब रोजा उससे टूटेगा। और इसी तरह अगर किसी ने उंगली डालकर उल्टी की तो उस सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा, उंगली डालकर अगर की, है ना। तो ये कंडीशन याद रखें, अपने आप होना चाहिए, खुद ब खुद होना चाहिए, और मुंह भर के होना चाहिए, उस सूरत में रोजा टूटेगा। अब जो रोजा टूटेगा इसके लिए आपको कफारा नहीं देना है कि 60 रोजा आप मुसलसल रखें, बल्कि जो रोजा किसी उज्र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से टूट रहा है, उन रोजे में सिर्फ एक रोजे का आपको कज़ा करनी है।
یعنی جو روزہ آپ کا خود بخود طبیعت خراب ہو کر ٹوٹ گیا ہے، آپ کو بعد میں رمضان کے بعد کبھی بھی ایک روزے کی قضا کرنی ہے، وہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور روزہ میں کفارہ کب دینا ہے اس کا مسئلہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، سنیں، خاص کر کے ہمارے جوانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سحری آپ نے کیا، سحری کرنے کے بعد سویا، گندا خواب آیا اور آپ کو نائٹ فالس ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ اب بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کھائیں کہ نہ کھائیں، کس سے پوچھیں، کہاں جائیں، کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے، پوچھتے بھی نہیں، تو مسئلہ اس میں پینڈنگ لٹکا ہوا رہ جاتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو گندا خواب آتا ہے یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، رحمانی خواب نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شیطان کی طرف سے جب یہ خواب آیا اور اس کی وجہ سے آپ کو احتلام ہوا، نائٹ فالس ہوا، تو اس سے آپ کا روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں آپ کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں نا۔ آپ تو سوئے، شیطان کی طرف سے گندا خواب آیا، دل میں وسوسے پیدا ہوئے، احتلام ہو گیا، تو آپ کا کیا قصور؟ جو آپ کا کوئی قصور اس میں ہے ہی نہیں، تو آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو بالکل میں اپنے جوان بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ روزہ بالکل بھی خراب نہ کریں۔ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو آپ غسل کر کے پاک ہو جائیے، روزے اس سے بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، اور آپ بھی روزہ بالکل خراب نہ کریں اس کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، کوئی شخص رات کو بیوی سے ملا، اب غسل کرنے کا وقت نہیں ملا کہ سحری کا آخری وقت آ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا یا سحری کرے گا؟ یہ بھی بہت ہوتا ہے، شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت ہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ رات کو، پہلی بات تو ہے کہ رمضان کے راتوں میں بیوی سے ملنا جائز ہے، شریعت میں یہ جائز ہے۔ پہلی امت میں شروع میں جائز نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے رسول اللہ کے زمانے میں روزہ اتنا سخت تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں روزہ اتنا سخت تھا کہ رات کو اگر آپ کھا کے سوئے، کھا کے جہاں سوئے، چاہے 8 بجے سوئیں چاہے 9 بجے سوئیں، اگر کھا کے سوئے تو آپ کا روزہ شروع میں، جب اسلام شروع میں پھیلا، رسول اللہ کے دور میں ایسا روزہ تھا، کھا کے سوئے آپ کا روزہ شروع۔ اور جب روزہ شروع تو ظاہر سی بات ہے کھانا بھی منع ہوگا، پینا بھی منع ہوگا، بیوی سے ملنا بھی منع ہوگا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم تھے، وہ رات میں اپنی بیوی سے مل لیے، اور جب ملے تو بہت پریشان ہو گئے کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ اس دور میں روزہ کیا تھا، سونے کے بعد سے شروع ہو جاتا تھا روزہ۔ تو جب بیوی سے ملاقات کر لیا، بہت متفکر ہوئے، پریشان ہوئے، جذبہ ایمانی کچھ ایسا تھا۔ آج تو ہم ہیں کہ یہ روزہ نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کے روزہ نماز میں تھوڑی گڑبڑی بھی ہوتی تو بے چین بے قرار ہو جاتے، بھاگ کر رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کی شان دیکھیے اور حضرت عمر کا مرتبہ سوچئے، اللہ نے فوراً اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل فرمائے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ دوسرے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں مردوں کے لیے بیوی سے ملنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمر کی شان دیکھیے، آپ سے غلطی ہوئی تو اللہ قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے، حضرت عمر کی وہ شان ہے کہ رات کو اب حکم ہے کہ اب روزہ سونے کے بعد سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ اب روزہ صبح صادق سے شروع ہوگا، جب سحری کا وقت ختم ہوگا اس کے بعد سے روزہ شروع ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو آدمی فری رہے گا، بیوی سے مل سکتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آیا کہ اگر بیوی سے ملا اور سو گیا، غسل نہیں کیا، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا سحری میں 10 منٹ باقی ہے، تو اب سحری کرے یا غسل کرے، کیا کرے؟ تو ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا ہوگا نہیں، ہم پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ نہیں، روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، طہارت شرط ہے کہ بغیر وضو بغیر غسل کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن روزہ شروع کرنے کے لیے آپ کو طہارت یا پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس فقط 10 منٹ یا 5 منٹ ہے کہ آپ یا تو سحری کریں یا تو آپ غسل کریں، تو علماء فرماتے ہیں اس شارٹ ٹائم میں آپ سحری کر لیجئے، اس شارٹ ٹائم میں سحری کر لیجئے تاکہ سنت رسول کی ادائیگی ہو جائے اور آپ ثواب کے مستحق بھی ہو جائیں۔ اب رہی بات غسل کی، تو اب جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے تب غسل کرنا آپ کے اوپر فرض ہوگا، کیونکہ نماز بغیر غسل کے تو نہیں ہوگی، لیکن روزہ بغیر غسل کے ہو جائے گا۔ تو ایسے مومنٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے، سحری کر لیں، اگر وقت کم ہے سحری کر لیں، اور اس کے بعد آپ پھر غسل کر لیں، آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ناپاکی میں روزہ شروع کیا تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، روزہ بالکل آپ کا صحیح اور درست ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ حاجی صاحب نے یہ پوچھا کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانے کا مسئلہ کیا ہے۔ مجھ سے بھی کئی لوگ یہ سب مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، گروپ میں بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھا اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ہمیں خون ٹیسٹ کرانا ہے تو جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں بھی وہی رول یاد رکھیے جو میں نے کہا تھا کہ ایک رول
اور اس کے تحت 50 مسائل حل ہو جائیں گے. رول میں نے کیا بتایا کہ اگر منہ کے راستے، کان یا ناک کے راستے کوئی چیز پیٹ میں جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا. اب آپ بتائیے کہ بلڈ ٹیسٹ کرانے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اندر جاتی ہے کہ باہر آتی ہے؟ باہر آتی ہے. ڈاکٹر یا نرس خون لیتے ہیں نا، دیتے تو نہیں. اگر دیں گے بھی تب بھی تو نس میں ہی دیں گے نا. تو روزے کی حالت میں جب خون نکال رہا ہے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس سے آپ کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، روزے میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ خون لینے کی وجہ سے ان کا سر چکرا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. کمزور جو لوگ ہوتے ہیں، خاص کر کے جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کا سر چکرا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ ان کو چاہیے کہ افطار کے بعد جا کر وہ خون ٹیسٹ کرائے، افطار کے بعد. لیکن جن کو لگتا ہے کہ میں فٹ ہوں، کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، تو وہ روزے کی حالت میں یہ بلڈ ٹیسٹ بالکل کروا سکتے ہیں، روزہ اس سے بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا. اچھا، ایک اور مسئلہ، روزے کی حالت میں کان ناک میں دوا ڈالنے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کان اور ناک اور آنکھ یہ 3 چیزیں ہیں جن کا کنیکشن یا تو دماغ کے ساتھ ہے یا پیٹ کے ساتھ ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ وضو کرتے ٹائم میں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور تھوڑا کھینچ لیتے ہیں کس کے، تو پانی دماغ میں چڑھ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پانی یہاں چڑھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناک کا کنیکشن دماغ کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے آپ نے کبھی آنکھ میں یا کان میں دوا ڈالا ہوگا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دوا کی کڑواہٹ یہاں گلے میں محسوس ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان اور ناک کا کنیکشن گلے کے واسطے سے پیٹ کے ساتھ ہے. تو اب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب ان چیزوں کا کنیکشن پیٹ کے ساتھ ہے، تو اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کان میں، ناک میں، آنکھ میں دوا ڈالے، تیل ڈالے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا، اس سے بچنا. یاد رکھیں، اگر آپ کو اتنا ایمرجنسی ہے تو آپ رات کو ڈالیے. افطار کے بعد سے لے کے سحری تک کتنا وقت رہتا ہے اس ٹائم میں ڈال لیا کیجیے. تو روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا ہے. پانی ڈال سکتے ہیں، پانی کا مسئلہ الگ ہے. اگر بائی چانس آپ نہا رہے ہیں، کان میں پانی گھس گیا، ناک میں پانی گھس گیا بائی چانس، تو پانی گھسنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پانی گھسنے سے اتفاق اگر گھس جائے. لیکن دوا کا مسئلہ ہے کہ دوا کا کنیکشن اندر پہنچ جاتی ہے دوا، تو جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناک کان وغیرہ میں دوا نہیں ڈالنا، تیل وغیرہ نہیں ڈالنا، پرہیز کرنا ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ، سحری کا آخری ٹائم کب تک رہتا ہے؟ کچھ لوگ اذان تک کھاتے رہتے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ جو میں آپ کو آج خاص کر کے بتانا چاہوں گا. سب لوگ بہت دھیان سے سنیں اور اس کو اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں اس کو عام بھی کریں. میں اس علاقے میں آ کر دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب معاملہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے مان لیجیے پہلے روزے کو جو میں نے دیکھا کہ 4:11 پر سحری کا وقت ختم تھا، اور جیسے ہی 4:11 ہوا سارے مساجد میں اذان شروع ہو گئی. عجیب اتفاق ہے، میں نے یہاں بھی اذان ہوئی ہے. 4:11 میں سحری کا وقت بھی ختم اور فوراً اذان شروع ہو گئی. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور ہم سحری کب تک کریں؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ کھاؤ جب تک اذان نہ ہو جائے، کھاؤ جب تک اذان نہ ہو جائے، کھاتے رہو. تو یہاں ایک چیز سمجھیں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، آپ کا پورا روزہ برباد ہو جائے گا. یہ مسئلہ سمجھیں. دیکھیے، 2 ٹائم بالکل الگ الگ ہے. سحری کا ٹائم وہ الگ ہے اور فجر کی نماز کا ٹائم وہ الگ ہے. اس کو بالکل سمجھیں. میں آپ کو مثال پیش کروں. جیسے 4:11 پر جو سحری کا آخری وقت تھا پہلے رمضان کو، تو یہ سحری کا آخری وقت ہے 4:11. جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا 4:11 میں، اس کے فوراً بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. بیچ میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا ہے. اور لیکن دونوں وقت بالکل الگ الگ ہے. سحری کا وقت الگ ہے اور فجر کی نماز کا وقت الگ ہے، بالکل الگ الگ ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص اتفاقیہ وقت سے پہلے اذان دے دیتا ہے تو اذان بھی نہیں ہوگی. جیسے مان لیجیے ظہر کا وقت 12 بجے شروع ہو رہا ہے، کوئی 11:30 بجے ظہر کی اذان دے تو اذان ہوگی؟ نہیں ہوگی، اذان دہرانے پڑے گا نا. تو یہی مسئلہ ہے کہ 4:11 فار ایگزامپل 4:11 آپ کا سحری کا آخری وقت ہے. تو اگر کوئی ایگزیکٹ 4:11 میں اذان دے رہا ہے، یا مان لیجیے گھڑی تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی، 4:10 میں اذان دے دیا، تو اس کی فجر کی اذان ہوئی ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی فجر کی اذان ہوئی ہی نہیں، پھر اس کو وقت ہونے کے بعد دوبارہ اذان دینا پڑے گا. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ ہر جگہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ سحری کا آخری وقت ختم ہونے کے بعد کم سے کم 2-3 منٹ ویٹ کریں، اس کے بعد اذان دے. گھڑی تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے نا، گھڑی تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے 1 منٹ 1.5 منٹ. تو کہیں آپ نے مان لیجیے 4:11 میں ٹھیک اذان دے دیا اور آپ کی گھڑی 10 سیکنڈ بھی اگر آگے پیچھے ہو گئی تو آپ کی اذان تو ہوئی نہیں.
تو ہم ایسا کام کیوں کریں؟ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ کم سے کم 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ رک کے تب اذان دی جائے، کیونکہ اذان فجر کے ٹائم میں دینا ضروری ہے۔ اب یہاں پر روزے کا مسئلہ لے لیجیے۔ اب روزے میں کیا کریں؟ جو لوگ اذان تک کھاتے رہتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ روزہ ہوگا نہیں پیارے، اذان تک کھانے سے بالکل روزہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ سوچئے، سحری کا آخری وقت جو کیلنڈر میں لکھا ہے یا ٹائم ٹیبل میں آپ نے کہیں دیکھا ہے، اس کا لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو سحری کا آخری وقت لکھا رہتا ہے اس ٹائم کے اندر اندر آپ کو کھانا کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اگر 4:10 یا 11 میں آخری وقت لکھا ہے تو آپ کو 4:10 تک فائنل کر لینا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ 5 منٹ پہلے اور فائنل کر لیں، 5 منٹ پہلے فائنل کر لیں۔ لیکن جہاں آپ نے اذان تک کھایا تو اذان تو فجر کے ٹائم میں ہو رہی ہے، 4:12 13 14 میں اذان ہوگی، اذان فجر کے ٹائم میں ہو رہی ہے، تو جہاں آپ نے اذان کے ٹائم میں کھایا تو گویا کہ آپ نے فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد کھانا کھایا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تو آپ کا روزہ ہوگا؟ خود فیصلہ کیجئے، آپ کا روزہ ہوگا؟ روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے آدمی روزہ رکھا، صبح 7 بجے اٹھ کے پانی پی لیا، ایسے ہی ہو گیا نا، کیونکہ 7 بجے کا وقت جو ہے یہ تو روزہ کا وقت شروع ہو گیا نا، تو ایسے ہی 4:11 کے بعد بھی روزہ شروع ہو جاتا ہے، بالکل روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس وقت میں کھاتا ہے یا پیتا ہے ان کا روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو بہت دھیان سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یہ نہیں کہ صرف یہاں سے سن کے جائیں اور یہاں سے سنیں یہاں سے نکال دیں، ایسا نہ کریں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جی۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، سحری کا مسئلہ آپ نے سماعت کر لیا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح افطار کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ افطار کب کرنا ہے۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں جلدی کرو، سحری میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ اور میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ افطار میں کچھ تاخیر کرو، کیونکہ مان لیجیے کہ اگزامپل آپ کو پیش کروں کہ مان لیجیے 6:04 پہ آج کل افطار کا وقت ہے، تو کہیں آپ نے اگر جلد بازی میں 6:03 میں افطار کر لیا، گھڑی تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو آپ کا پوری دن کی محنت آپ کی بیکار چلی گئی، پوری دن کی محنت آپ کی بیکار چلی گئی۔ اگر وہیں پر آپ 6:04 کی جگہ پر 6:05 میں افطار کر لیتے تو کیا پرابلم تھا؟ کوئی دقت تھی؟ کوئی دقت نہیں تھا، آپ کا روزہ بالکل ہو جاتا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں 10 منٹ لیٹ سے بھی افطار کرو، کوئی حرج نہیں ہے، کم سے کم دل کو اطمینان تو رہے گا۔ لیکن جلدی کرنے کے چکر میں کہیں گھڑی 10 سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو گئی اور آپ نے افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا، سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیا، تو آپ کا پورا روزہ بیکار چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں اس مسئلے میں غور کریں، سحری جلدی کریں، افطار میں تھوڑی سی تاخیر کریں، تھوڑی سی تاخیر کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ سماعت کریں، حمل والے اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے کہ نہیں؟ آج کل تو ایسا ہوا ہے کہ ابھی پریگننسی ہوئی ہے، فرسٹ مہینہ چل رہا ہے، روزہ نماز سب بالائے تاک، سب تاک کے اوپر، کیا ہوا بھائی کہ ہم پریگننٹ ہیں، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ عورتوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز سمجھیں، جب سے عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا، اس وقت عورت جتنا زیادہ اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزارتی ہے، قرآن کی تلاوت میں گزارتی ہے، درود شریف کو پڑھنے میں گزارتی ہے، جتنا وقت ذکر و اذکار میں گزارے گی اس کا پیٹ کا بچہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ کیسے بن کے پیدا ہوئے؟ ایسے ہی تو پیدا ہوئے کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے کی مدت میں آپ کی ماں نے 18 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر ڈالی۔ تو سرکار غوث اعظم پیٹ میں ہے اور ڈائریکٹ اثر تلاوت قرآن کا پیٹ پہ ہو رہا ہے، بچے پہ ہو رہا ہے، تو بچہ جو پیدا ہو رہا ہے حافظہ قرآن بن کے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ پریگننسی کے حالت میں عورت جو کچھ بھی نیک کام کرے گی، اچھا کام کرے گی، اس کا اثر بچے پر پڑے گا، اور اگر گناہ کا کام کرے گی، گناہ کا کام کرے گی تو اس کا اثر بھی بچے پر پڑے گا۔ یہ انشاءاللہ کبھی اور مثال دے کے بتاؤں گا، دونوں کے مثال میرے پاس ہیں۔ تو اتنا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں عورتوں کو بالخصوص ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نماز روزے میں گزارنا چاہیے، بالخصوص گزارنا چاہیے۔ آج کل کی عورتیں اتنا آرام پرست ہو گئی ہیں، مجھے معاف کریں لیکن کہنا چاہوں گا اتنا آرام پرست ہو گئی ہیں کہ جہاں پریگننسی ہو یہ سارا کام بند۔ کون سی پریشانی آ گئی؟ تو علماء نے مسئلہ بتایا، سنیے مسئلہ سنیے کہ دودھ پلانے والی اور حمل والی عورت کے لیے روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی، حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے جان مشکل میں پڑ جائے گی، یا میرے بچے کی جان مشکل میں پڑ جائے گی، یا کوئی بہت بڑی بیماری میں پڑ جاؤں گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں شرعی مجبوری۔ شرعی مجبوری،
آپ نے جو سوچ لیا وہ شرعی مجبوری نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بخار آ گیا، ایسا نہیں ہے. شرعی مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایسا لگنا چاہیے، محسوس ہو یا ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری جان کو نقصان ہوگا یا تمہارے بچے کی جان کو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کو روزے کی قضا کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے جب تک وہ آرام میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینہ تک 7 مہینے تک تو بہت آرام، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. کسی کسی کو ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن نارمل کنڈیشن میں 5-6 مہینہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو اگر ایسی پیریڈ میں کوئی عورت ہے تو ان کو بالکل روزہ بھی رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو عورتیں صرف پریگننسی ہوتے ہیں نماز چھوڑتی ہے، نماز کا مسئلہ کتنا اہم ہے. بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے تب بھی اس کے اوپر نماز معاف نہیں ہے. اور یہ پریگننسی جو عورتوں کے بارے میں ہے کہ یہ فرسٹ مہینے سے ہی نماز چھوڑ دیتی ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے بہار شریف کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بچہ آدھا پیدا ہو گیا تب بھی نماز معاف نہیں ہے جب تک پورا پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ پورا ہونے کے بعد اس کے ناپاکی آئے گی. آدھا پیدا ہو گیا تب بھی نماز معاف نہیں ہے. تو اس سے سوچو نماز کس قدر اہم فریضہ ہے، کس قدر اہم ہے. آج تو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں، اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، جب چاہا دل کیا نماز پڑھ لیا، جب چاہا نماز چھوڑ دیا. گھر کی بات سمجھ کے رکھے ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں یاد رکھیں سب سے پہلے جو پوچھ تاچھ ہوگی نا نماز کے بارے میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کتنے بڑے سخی تھے، آپ نے کتنا دان و خیرات کیا، کتنا صدقہ کیا، کتنے بلڈنگ، کتنے مدرسہ مسجد بنائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. روز محشر کی جا گداز بود اول پرشیز نماز بود. قیامت کا دن جو بڑا ہولناک دن ہوگا، اس دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اتنا ہلکا اتنا آسان نہ سمجھیں. تو بالخصوص رمضان کے مہینے میں نماز کی ضرور پابندی کریں. ہو سکتا ہے اس ایک مہینے نماز کی پابندی کے برکت سے اللہ آپ کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے اور آپ پورے سال نماز پڑھنا شروع کر دیں. پڑھیں نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے. میں نے پچھلے ہی بتایا تھا کہ رمضان کا اتنا متبرک مہینہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکی ملتی ہے. نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا. ایسا موقع کہاں ملنے والا ہے بتائیے؟ یہ تو گولڈن اپرچونٹی، گولڈن چانس ہمارے لیے. پھر بھی ہم غافل ہیں نماز روزے سے. آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ عالی شان مسجد ہے، تراویح ہو رہی ہے، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، کیوں ایسا وقت آپ گوا رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے آئیے سجدہ میں گر جائیے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے اور آپ پھر نمازی ہمیشہ کے لیے بن جائیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو اس لیے پابندی کرنے کی کوشش کریں. اچھا ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں، روزے کی حالت میں اگر عورتیں ناپاک ہو جائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی کچھ ہماری ماں بہنیں ایسا سوچتی ہیں کہ اگر ناپاک ہو جائیں روزے کی حالت میں، روزہ رکھی ہے، اب دن میں 12 بجے 1 بجے مان لیجیے وہ ناپاک ہو گئی، تو اب وہ کیا کرتی ہیں کہ سوچتی ہیں کہ پورا دن مجھے اب روزہ کی طرح رہنا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا، قدرتی چیز ہے. اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں بیچ میں 12 بجے 2 بجے 4 بجے بلکہ افطار سے 5 منٹ پہلے بھی اگر بلڈ آ جاتا ہے تو اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جب روزہ ٹوٹ جائے گا وہ کھا پی سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ تو قدرتی چیز ہے نا، ان کا تو کچھ کرنے کا ہے نہیں، تو اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ بالکل کھا پی سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ چھپ کر کھانا بہتر ہے، لیکن اگر دکھا کر کھائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ، اگر میری ماں بہن میری آواز کو سن لیں. کچھ عورتیں جو تھوڑا نیک خیال کی ہوتی ہیں، نیک سیرت ہوتی ہیں، یہ تو مہینے میں ایک بار آنے والی چیز ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں نا، پورا مہینہ کا روزہ رکھنے کے لیے ایک ٹیبلٹ آتی ہے اس کو کھا لیتے ہیں، گولی، تاکہ وہ بلڈ کچھ دن کے لیے ڈیلے ہو جائے اور پورا مہینے کا رمضان کا روزہ رکھ لیں. یہ کرتی ہیں. سنیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قدرتی چیز ہے، اس کو آنے دیں. اس میں انٹرفیئر کرنا یا گولی کھا کر اس کو روکنا یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ گولی کھا کے اس چیز کو جو ڈیلے کرتی ہیں یہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے. صحت کے لیے وہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی بھی قدرتی چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو نقصان کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اسی لیے اگر آپ پورے رمضان کا روزہ نہیں پا رہی ہیں، آپ کو لاسٹ میں وہ چیز لاحق ہو گئی ہے، تو کیا حرج ہے، آپ بعد میں قضا کر لیجئے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن گولی کھا کر یا کوئی دوا کے ذریعے سے اس کو روک لینا جو آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس کی شرح ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. اچھا 2 مسئلے اور سن لیں. جو شخص روزہ رکھ نہیں سکتا ہے اس کے لیے شرع میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے ہاں یہ بہت اچھا مسئلہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بوڑھے بہت ضعیف ہو جاتے ہیں،
80 साल 90 साल की एज को पहुंच जाते हैं और अब वो ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि रोजा रख ही नहीं सकते हैं, या कुछ लोग ऐसी बीमारी के लायक हो जाती है कि वो रोजा नहीं रख सकते हैं। तो सुने, हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी इतना बूढ़ा हो गया, जिसको शेख फानी कहते हैं, इतना बूढ़ा हो गया कि आइंदा कभी उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आदमी 80 साल के बाद आगे 81-82 साल को पहुंचेगा ना, वो फिर से जवान होकर 60 साल का तो नहीं होगा, वो तो आगे बढ़ेगा ना, उसकी उम्र तो आगे बढ़ेगी। तो जब आगे बढ़ेगी तो दिन ब दिन कमजोरी आती जाएगी। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर अब उसको तंदुरुस्त होने का चांस नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसा शख्स अगर रोजा ना रखे तो उसके हर रोजे के बदले एक सदका फित्र अदा किया जाए। ये फिदिया है, ये उसके रोजे का फिदिया है कि एक रोजा के बदले, हर रोजे के बदले एक सदका फित्र अदा किया जाए। मसलन जैसे सदका फित्र इस साल मान लीजिए अगर 70 रुपए निकला, 70 रुपए मान लीजिए, तो 30 रोजे हो गए और इतना बूढ़ा है कि वो रख ही नहीं सकता है और फ्यूचर में भी कभी रख नहीं सकता है। तो अब 30 रोजे के बदले 30 सदका फित्र के बराबर वो चावल दे दे, गेहूं दे दे या पैसा अदा कर दे। अल्लाह के बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह चाहे तो उसको माफ फरमा देगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं ना कि अभी जवान है, थोड़ी सी बीमारी हुई, लोग सोचते हैं कि हम सदका फित्र अदा कर देंगे, फिदिया अदा कर देंगे, माफ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस आदमी के लिए है जो आइंदा कभी अच्छा हो ही ना, ऐसा बीमार या ऐसा बूढ़ा जो फ्यूचर में कभी अच्छा होने का चांस ही ना हो, उसके लिए फिदिया की इजाजत है। हर आदमी के लिए फिदिया की इजाजत नहीं है। बल्कि बीमार के बारे में उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई बीमार फिदिया अदा कर दिया, मान लीजिए 50-60 साल का है, ताकत है, लेकिन कोई बीमारी ऐसे लायक हो गई, फिदिया अदा कर दिया, फिर चल के 5 साल 10 साल के बाद वो तंदुरुस्त हो गया, तो उलमा फरमाते हैं जब तंदुरुस्त हुआ तब उसको सारे रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी, कज़ा करनी पड़ेगी, और जो फिदिया दिया था वो उसकी तरफ से नफल सदका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना सख्त हुक्म है, तो इतना हल्का ना समझे फिदिया देकर पार हो जाएंगे जवान लोग भी। नहीं, ऐसा मसला है कि जिसको आइंदा कभी अच्छा होने का चांस ही ना हो, उसके लिए फिदिया का हुक्म है, हर आदमी के लिए नहीं है। लास्ट मसला आपको बता दूं, बगैर किसी मजबूरी के रोजा कोई तोड़े तो क्या होगा। कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कोई मजबूरी नहीं होती है, थोड़ी सी परेशानी लायक होती है, हम रोजा तोड़ देते हैं। नहीं, रोजा जब तक शरई उज़्र ना मौजूद हो तब तक तोड़ने की इजाजत नहीं। अगर कोई शख्स, देखिए, रोजा ना रखें वो अलग चीज है, रोजा नहीं रखेंगे तो बाद में एक रोजे की कज़ा करनी होगी। लेकिन अगर कोई शख्स रोजा रख कर, रमजान का रोजा रख कर बगैर किसी मजबूरी के जानबूझ कर रोजा तोड़ रहा है, तो ऐसे शख्स को रोजे का कफारा देना पड़ेगा। और रोजे का कफारा, अल्लाह अकबर, 60 रोजे उसको रखना है कफारे में, 60 रोजे। और वो भी कैसे, मुसलसल 60 रोजे रखना है। ऐसा नहीं कि जनवरी में 10 रखा, फरवरी में 10 रखा, मार्च में 10 रखा, ऐसा नहीं, मुसलसल उसको 60 रोजे रखना है। बीच में अगर फिर किसी वजह से एक रोजा कम कर दिया, फिर से उसको घुमा के 60 रोजा रखना है। इतना सख्त हुक्म है रोजा तोड़ने का। तो रोजा अल्लाह के वास्ते आप अगर ना रख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने रखा है तो बगैर शरई मजबूरी के उसको कभी भी ना तोड़े, जानबूझ के बगैर मजबूरी के कभी भी ना तोड़े। तोड़ेंगे तो 60 रोजा कफारा का प्लस एक रोजा कज़ा का, 61 रोजे आपको रखने होंगे। अब सोच लीजिए कितना सख्त हुक्म है इसका। 61 रोजे आपको रखने होंगे, तब कहीं जाकर आप उस गुनाह से बच पाएंगे। अल्लाह के वास्ते इन मसाइल को समझें और दिलो दिमाग में बैठाएं, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ कि मौला हम सबों को शरीयत मुतहरा पर पाबंदी के साथ कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सब के रोजों को, हम सब के इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बयां में किसी किस्म के खामियां